الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا نماز کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، اور آج جس موضوع کو جس پر ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نماز کے واجبات یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو نماز میں کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہم اگر جان بوجھ کر یہ واجب چھوڑ دیں، جان بوجھ کے، جانتے ہوئے بھی، تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ اور جان بوجھ کر جو اگر چھوڑے گا نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور ایسا آدمی گناہ گار بھی ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز جو ابھی آپ کو واجبات بتاؤں گا غلطی سے بھول چوک سے چھوٹ جائے تو اس سے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے انشاءاللہ اس کو آخر میں بتاؤں گا۔ اور ہاں، اگر امام صاحب کے پیچھے اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب آپ سے چھوٹ جائے، کیونکہ آپ مقتدی ہیں، تو اب مقتدی پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر نہیں توڑنا، بھولے سے اگر چھوٹ جائے، ٹھیک۔ اچھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہر واجب چھوڑنے کا یہ حکم نہیں ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یا سجدہ سہو لازم ہوگا، ہر واجب کا یہ حکم نہیں ہے۔ نمبر ایک، ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور نماز کا پہلا فرض بھی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہی کہنا یہ بھی واجب ہے۔ کوئی اور بھی لفظ کہہ سکتے ہیں، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا لفظ کہنا۔ دوسرا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ مثلا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، فرض نماز، واجب، وتر، سنتیں، نوافل، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی پڑھنا واجب ہے۔ صرف جو فرض ہیں اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے نہیں پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت، سورہ فاتحہ پڑھ لیا آپ نے، تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں جو کہ ایک بڑی آیت کے برابر ہو، یہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا بھی واجب ہے، یعنی کہ آپ پہلے کوئی سورت پڑھ دیں اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں، تو جان بوجھ کر ایسے کریں گے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو بھول سے ایسا کریں گے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا بھی واجب۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان، ہم نے سورہ فاتحہ ختم کی، اس کے بعد سورت سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس دوران ہم آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ ان دو کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے، نہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے جیسے قرات ختم کی، سورت ختم ہوئی، اس کے فوراً بعد رکوع کرنا، یعنی کہ خاموش کھڑے رہے، تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اس سے واجب چھوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ قرات کرنے کے فوراً بعد رکوع کرنا۔ اچھا، رکوع کرنے کے بعد فوراً بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ رکوع کرنے کے فوراً بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی فوراً بعد کرنا ہے۔ ہر رکعت میں ایک ہی رکوع کرنا ہے، ہر رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک رکوع کرنا ہے، اور ترتیب کے مطابق ایک سجدے کے بعد بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا بیٹھنا، جیسے اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے اس بیٹھنے کو، تو یہ بالکل سیدھا بیٹھنا۔ کئی حضرات کیا کرتے ہیں کہ ایک بار پہلے سجدے میں گئے اور ابھی بالکل سیدھا بیٹھے بھی نہیں ہوتے کہ دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے واجب آپ کا چھوٹ جاتا ہے۔ تو 2 سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا بیٹھنا، یہ بیٹھنا بھی سیدھا واجب ہے، ٹھیک۔ اب
ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا یہ بھی واجب. اس کے بعد رکوع کے اندر قوما کے اندر، قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کے اندر، قوما کے اندر، سجدوں کے اندر اور جلسہ میں جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، کم از کم اتنی دیر رکنا واجب ہے جتنی دیر سبحان اللہ یعنی ایک تسبیح سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگ رہی ہے، اتنی دیر یہ رکوع میں پہنچ جائے تو اتنی دیر رکنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سیدھا کھڑے ہیں رکوع کے بعد تو اتنی دیر رکنا واجب، سجدوں میں بھی اتنا، اور 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی ایک تسبیح کے برابر رکنا واجب ہے. اچھا، دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہیں کرنا. یعنی قعدہ یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں تو پہلی رکعت کے بعد بھی نہیں بیٹھنا. قعدہ اولا کرنا یہ بھی واجب ہے. یعنی 2 رکعت کے درمیان بعد جو ہم بیٹھتے ہیں تحیات پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا اور یہ بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. اچھا، قعدہ اولا میں اور قعدہ اخیرہ میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں یا تیسری رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، 3 رکعت والی نماز پڑھنے ہیں، یا 4 والی پڑھ رہے ہیں تو چوتھی کے بعد اور دوسری کے بعد جو ہم بیٹھے ہیں ان میں التحیات عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اچھا، فرض جتنی نمازیں ہیں، وتر کی نماز اور سنت مؤکدہ، اس کے قعدہ اولا میں التحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اچھا، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے بعد قعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے، تیسری رکعت کے بعد بھی نہیں بیٹھنا. اچھا، ہر فرض اور واجب کو اس کی جگہ ادا کرنا، یعنی جہاں پر فرض ادا کرنا ہے وہاں فرض ہی ادا کرنا ہے. مثلا قرات کرنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں، یہ حکم نہیں ہے. اب قرات کے بعد رکوع ہی کریں گے، اچھا رکوع کرنے کے فوراً بعد سجدے میں چلے جانا یہ بھی نہیں. یعنی ترتیب جو ہے، جو فرض ہے جس وقت ادا کرنا ہے وہ فرض ادا کریں اور واجب کو اس کی جگہ ادا کرنا. اس کے بعد ہے دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا یہ بھی واجب ہے. اچھا، میں نے آپ کو نماز کے فرائض میں نے بتایا کہ نماز کا جو آخری فرض ہے وہ ہے نماز سے نکلنا، خروج بسنعی یعنی نماز سے نکلنا. اب نماز سے نکلنا کسی بھی چیز سے نکل سکتے ہیں، کسی سے بات کرنا شروع کر دے آپ نماز سے نکل گئے، تو یہ نماز سے نکلنا فرض ہے. لیکن نماز سے نکلنے کے لیے لفظ السلام کے ذریعے سلام کرتے ہوئے نکلنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپ نہیں کر سکتے. اچھا، ایک یہ مسئلہ آخری سیکنڈ لاسٹ سے پہلے ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ 2 فرض 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنا دیر وقفہ نہ کرنا واجب ہے. غور کیجیے گا. 2 فرض، مثال کے طور پر ہم اللہ اکبر کی اور قیام بھی کھڑے ہیں اور قرات شروع کرنی ہے، تو یہ دونوں فرض ہیں. قیام بھی فرض ہے، اللہ اکبر بھی فرض ہے، اور قرات شروع کرنا بھی یہ فرض ہے. تو یہ 2 فرضوں کے درمیان ہم اتنی دیر ٹھہرے نہ رہیں کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے. اب اللہ اکبر کی اور ہم کھڑے ہیں اور چپ کر کے کھڑے ہیں، اکیلے اگر نماز پڑھنے ہیں تو جتنی 3 بار سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر اگر خاموش کھڑے رہے تو اس سے آپ کا کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، بھول کر اگر ایسے کرے. اچھا، قرات ختم ہوئی تو اس کے بعد فوراً رکوع کرنا ہے، لیکن اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر 3 بار سبحان اللہ کہنے میں دیر لگتی ہے تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. تو یہ 2 فرضوں کی مثال اسی انداز سے 2 واجبات کی ہے، یا فرض و واجبات میں بھی یہ وقفہ نہ کرنا. اچھا، امام جب قرات کر رہا ہو بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ آواز سے امام قرات کرے تو مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہے. سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ سہو کرنا بھی
واجب، اور سجدہ سہو اگر واجب ہو گیا کسی وجہ سے، اگر آپ نے نماز میں نہ کیا اور نماز ختم کر کے سلام پھیر دی اور پھر یاد ہے کہ سجدہ سہو نہیں کیا تھا، تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے کہ تمام رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب آپ آخری رکعت مکمل کر کے جب بیٹھیں تو التحیات عبدو و رسولو تک پڑھ کر سیدھی طرف رائٹ سائڈ پر سلام پھیریں اور 2 بار سجدے کریں۔ جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اسی طرح سے یہاں بھی بیٹھنا ہے، ایک سجدہ کرنا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کر کے بیٹھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ تو آج میں نے آپ کو نماز کے واجبات بتائے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں نیکسٹ ایک ٹاپک لوگ کو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔